بھائی آپ کے یہاں تو تراویح کی بھائی سنیں آپ کے یہاں تراویح کی رکعتوں پر اختلاف ہے، 8 ہے یا 20 ہے، جو نہیں مانتا آپ کہتے ہیں فلاں فتوے کے امام کے نزدیک وہ کس نے کہا؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کافر ہو جائے گا وہ. نہیں آپ یہ نماز کی اگر اختلاف ہو تو تکفیر کر دیں گے ہم کسی کی. جو بندہ 8 پڑھ رہا ہے، ایک امام کہہ رہا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، اچھا 20 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. جو 8 والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ان دونوں کا تقابل نہیں کروائیں. اس کے اوپر اتنی فقہی بحثیں ہو چکی ہیں تراویح کے بارے میں کہ اس کے احکامات آ چکے ہوئے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. تراویح کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی. ماتم بھی نہیں تھا. ہاں ماتم نہیں تھا تو وہ بھی بدعت ہے. لیکن ماتم کے وہ موجود تھے، اطوار موجود تھے، طریقے طور طریقے موجود تھے. باجماعت نماز نبی پاک کے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی، دو طریقے موجود تھے. تراویح نہیں تھی نا. نفل نماز کبھی باجماعت نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. رسول اللہ منع کیا پڑھانے سے، منع کیا ہے کہ نفل نماز فرادہ پڑھو جا کے. خود حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ میں نے شروع کر دی ہے. لیکن ماتم کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. اس کو تو ہم نے مستحب سمجھا ہے، ہمارے ائمہ نے ماتم کیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. ہاں اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لیا ہے، چیز وہی ہے، ہم تھوڑا سا آرگنائز زیادہ کر لیا، کلچرل یہ بھی تو ایک نماز کو آرگنائز ہی کیا گیا ہے نا. دیکھیں دین کا حصہ نہیں بنا سکتے نا آپ اس کو. آپ اللہ کے رسول کی صراحتاً مخالفت کریں اور آپ کہیں جی ہم نے آرگنائز کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا. مخالفت سر یہ کیسے ہو گئی؟ مخالفت ہے نا. اللہ کے رسول کہہ رہے فرادہ پڑھو، آپ نے کہا جی سارے مل کے پڑھیں گے، تو آپ کے خیال میں گناہ بن رہا ہے؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہتا ہوں. مخالفت کیوں نہیں؟ ہاں اگر آپ بدعت ہے تو ہاں مخالفت ہے تو ٹھیک ہے. مخالفت تو گناہ ہے، بالکل. تراویح پڑھنا گناہ ہے. سیدھا بولے نا سر، ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ نہیں میں ڈر نہیں رہا ہوں، نہیں تقیہ نہیں، میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو اس بات کو سیٹسفائی کر سکے، ٹھیک ہے، ایڈریس کر سکے. بات یہ ہے کہ ایک چیز دین کا حصہ نہیں ہے، آپ نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے. اور اختلاف ہو رہا ہے آج تک بھی کہ 8 رکعت ہے یا 11 ہے یا 20 رکعت کا بھی اختلاف چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ماتم کی اس سے قیاس ہو نہیں سکتا، کیونکہ ماتم ہمارے یہاں موجود ہے. حضرت عائشہ کا ماتم موجود ہے، امیر حمزہ کی شہادت پر رسول خدا کا ماتم موجود ہے. منہ پہ ہاتھ صرف اس طرح مارنے کو آپ ماتم بنا لیتے ہیں. اس کو کیا لفظ استعمال کریں گے؟ نہیں ماتم پیٹنا وہ پیٹنا کچھ اور ہوتا ہے. منہ پہ ایک دفعہ ہاتھ مارا، بالکل موجود ہے. اب اس چیز کو آپ زبردستی ماتم رونے پر اللہ کے رسول نے کہا مدینے کے، کبھی ایسے کر دیتا ہوں تو اس چیز کو نہیں ریگریٹ نہیں. سنیں غم میں ریگریٹ غم بنانا، غم کرنا اور کسی غلطی پر ریگریٹ کرنا، اس میں بڑا فرق ہے. ہمارے ہاں غموں پر ماتم ہوتا ہے، غلطی پہ ریگریٹ نہیں کرتے ہم لوگ. ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے جب حضرت حمزہ شہید ہوئے احد میں تو آپ نے کہا کہ مدینے کی عورتوں سے کہو جا کے حمزہ کے گھر ماتم کرے، شور کرے، روئے، حمزہ پر روئے، کیونکہ ان پہ رونے والا نہیں تھا، ان کی اولاد مکے میں تھی، نہیں تھے. تو کہا کہ آپ ان پر ماتم کریں. تو عورتیں گئیں، انہوں نے شور و شین کیا. عربوں میں کیسے ہوتا ہے بھلا؟ عربوں میں 2 طریقے، عورتیں جو ہے نا وہ یوں ماتم کرتی ہیں اپنے بازوؤں پر. علیحدہ ماتم ہو رہا تھا، آپ نے آرگنائز کر لیا. ہم نے پہلے علیحدہ نماز ہو رہی تھی، ہم نے آرگنائز کر لیا. اس میں کیوں حکم کا فرق ہے نا. وہاں پر کہا کہ عورتوں سے کہو، عورتوں کے جتھے گئے، عورتوں کے جتھے گئے، انہوں نے ماتم کیا. ہم نے آرگنائز سے مطلب یہ ہے کہ پہلے امام نے اپنے گھر میں کیا، جو لوگ موجود تھے انہوں نے کر لیا. اب وہ جیسے بھی کیا، بیٹھ کے کیا، کھڑے ہوئے کیا، اور بات ہے. ہمارے یہاں کلچرل یہ چیز آ گئی. میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ کھڑے ہو کے ہلکے بنا کے قمیض اتار کے یہ سب کرنا یہ واجبات میں سے نہیں ہے. یہ جو کرے، بات یہ ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. کیونکہ آپ کے ہاں بدعتوں کا طوفان ہے. شبیہ ذوالجنہ اس ٹائم پہ نہیں تھی، آپ لوگوں نے بنا لی. ٹھیک ہے، جو کچھ ہمارے دین کا حصہ ہے، جو نہیں بنا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ گھوڑا سفید ہو یا کالا ہو. نہیں آپ اسے کیا تکفیر کر دیتے ہیں اس کی جو نہیں مانتا؟ نہیں بھائی آپ کے یہاں تراویح کی، بھائی سنیں آپ کے یہاں تراویح کی رکعتوں پر اختلاف ہے، 8 ہے یا 20 ہے، جو نہیں مانتا آپ کہتے ہیں فلاں فتوے کے امام کے نزدیک وہ. کس نے کہا؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. کافر ہو جائے گا وہ. نہیں آپ یہ نماز کی اگر اختلاف ہو تو تکفیر کر دیں گے ہم کسی کی. جو بندہ 8 پڑھ رہا ہے، ایک امام کہہ رہا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، اچھا 20 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. جو 8 والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ان دونوں کا تقابل نہیں کروائیں. اس کے اوپر اتنی فقہی بحثیں ہو چکی ہیں تراویح کے بارے میں کہ اس کے احکامات آ چکے ہوئے ہیں. عزاداری تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مستحب کام ہے. میرے گھر پہ ذوالجناح نہیں ہے، میں نے کبھی ذوالجناح نکالا ہے نا. بدعت ہے نہیں کیوں بدعت ہے؟ لیکن ہم نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھیں یہ چیزیں، نہ تعزیہ بنتے تھے. پھر نبی پوڈ کاسٹ بھی نہیں تھا. ہاں تو پھر میں پوڈ کاسٹ کو دین کا حصہ نہیں کہہ رہا. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں نتائج اور ذرائع میں تھوڑا فرق آپ کریں. یہ میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں، یہ ناجائز نہیں کسی حساب. ہاں تو وہ ذرا بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے، لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا. نماز ہم پڑھ رہے ہیں ایک جائز، جس سے منع کیا. دیکھیں منع کرنا
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے دیا وہ لو، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ. منع کتا کھانے سے بھی نہیں کیا گیا ہمیں، ہم کھا لیں گے. اب بتائیں. منع کیا گیا نا. بہت سی چیزیں ہیں، اتنی زیادہ اسپیشیز ہیں جن کو کھانے سے منع. نہیں نشانیاں بتا دیے نا کون سی کھا سکتے کون سی نہیں کھا سکتے. اب یہ تراویح کو کتے کے ساتھ تو آپ ملا سکتے ہیں، میں نہیں ملا سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات رول اصول کی بات، میری بات سنیں. قرآن مجید کا اصول ہے جس سے رسول منع کریں اس سے منع ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ اور جو دیں اس سے لے لو. اللہ کے رسول نے اگر اپنے زمانے میں تراویح کی نماز کو جماعت سے کروایا ہوتا تو ہم کرتے. ہمیں کیا پرابلم ہے، نماز ہی ہے نا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، ابھی کمپلیٹ کر لوں. یا اللہ کے رسول نے ہوتے ہوئے دیکھی ہو اور خاموش ہو گئے ہوں، ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. رسول خدا کے زمانے میں با جماعت نہیں ہوتی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں با جماعت نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی آدھا دور حکومت میں با جماعت نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ رات میں نکلے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ یہاں وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم سب جماعت پڑھا لو، فلاں نے کہا کہ تم آگے کو جماعت پڑھا لو. جب وہ رونق لگ گئی انہوں نے کہا کہ یہ تو بدعت حسنہ شروع ہو گئی ہے. خود ان کے اپنے لفظ کہ یہ بدعت حسنہ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اب میں آپ کو کنکلوژن دے رہا ہوں. اللہ کے رسول نے جماعت کے ساتھ صرف واجب نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور پڑھائی ہے. اللہ کے رسول اگر یہ کرا دیتے کہ آپ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں تو ہم آپ سے زیادہ پڑھ رہے ہوتے. ہمارے ہاں جو نوافل ہے نا، مستحب نمازیں ہیں، وہ آپ سے زیادہ ہے. پتہ ہے آپ کو، ہمارے ہاں نوافل زیادہ ہے. ہمارے ائمہ کی ہدیے ہے، ہمارے نماز جعفر تیار ہے، پتہ نہیں کتنی نمازیں ہمارے یہاں ہیں. آپ کے ہاں تو مثلا آپ سے بات جو دیگر فرقہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ اس کے اندر نوافل نمازوں کے ساتھ ہے نا. ہمارے یہاں تو ہر امام کی ولادت شہادت پر 2 رکعت نماز ہے، فلاں رکعت کو، جمعرات کو، جمعے کو نمازیں ہمارے پاس ہیں. ہم تو بہت نمازیں پڑھنے والے. اگر اللہ کے رسول تراویح کی بھی نماز کہتے کہ تم پڑھو تو ہم آپ زیادہ پڑھ رہے ہوتے. لیکن مسئلہ یہ کہ ایک تو اللہ کے رسول نے نہیں کرائی، ہمارے ائمہ نے نہیں بتایا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سٹارٹنگ جب ہوئی ہے تو حضرت عمر نے خود کہا کہ یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ کہہ دیا اس کو. بدعت حسنہ ہو یا ضالہ ہو تو اس پر جو ہے سیاح ہو تو بدعت ہے. تو ہم اس لیے نہیں کرتے، ہمارے دین میں شامل نہیں ہوئی یہ چیز. ہمارے ائمہ نے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے. تو برا تو مت کہنا کم از کم. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ کے لیول پہ لے گیا. نہیں، ہم تو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں. ان کے خلاف ہے، ان کے فرمان کے خلاف ہے. ہاں، فرمان کے خلاف تو ہے. اولم ٹریڈ پر ٹریڈنگ شروع کریں صرف 280 روپے کے ساتھ. رکیں صرف 280 روپے کے خلاف تو ہے، کہا نہیں ہے. تو برا تو مت کہنا کم از کم. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ کے لیول پہ لے گیا. نہیں، ہم تو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں. ان کے خلاف ہے، ان کے فرمان کے خلاف ہے. ہاں، فرمان کے خلاف تو ہے، تو گناہ ہوا. تو آپ جو مرضی سمجھے اس کو فرمان کے خلاف. اگر کہتے ہوئے آپ ڈر دیکھیں، نہیں میں آپ کھلا اعلان کہہ رہا ہوں، اگر جو عمل اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. جو عمل بھی خلاف ہے، اگر آپ کو لگتا ہے زجرا نکالنا خلاف ہے تو آپ کہہ دیں مجھے کہ آپ حرام کام کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، وہ آپ کا عقیدہ ہے. ہم تو اس طرح کی بات نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو فرمان جو دیکھ کرائٹیریا سنیں آپ. ہمارا دین کرائٹیریا پر ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے ڈیٹیل میں کم بات کی ہے، کرائٹیریا میں بات کی ہے ساری. کرائٹیریا یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے رسول کے فرمان کے مخالفت میں ہوگا وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ تراویح ہو یا کوئی اور عمل ہو. آپ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں بتایا نبی پاک نے، آپ آج تک. تو عام الحزن ایک سال میں اللہ کے رسول نے نہیں کر کے دکھایا، پورا سال غم کیا ہے. تو غم کا سال تھا، سارا سال ماتم کرتے رہے نبی. تو ہم بھی سارا سال ماتم، ہم تو ان دنوں میں کرتے ہیں جب دن شہادت کا ہوتا ہے، اسی دن کرتے ہیں ہم. تو وہ ہر سال نبی پاک ماتم کرتے تھے. نبی پاک نے حکم تو دیا نا ماتم کرنے کا. تھے تبا تابعین کون کرتے تھے. میں کہہ رہا ہوں امیر حمزہ کی شہادت پر آپ نے عورتوں کو بھیجا جا کے ماتم کرو ان کے ہاں. ازواج رسول نے رسالت ماں کی وفات پر منہ پیٹے ہیں. عورتوں نے کیا، نبی پاک نے آرڈر دیا تھا کہ کرو. ہاں اللہ کے رسول نے بھائی کتابوں میں اللہ کے رسول نے کہا حمزہ کے گھر پہ جا کے عورتوں سے کہو جا کے وہ روئے پیٹے تاکہ حمزہ چونکہ ان کے یہاں وہ نہیں تھے، ان کے گھر اہل خانہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ جاؤ حمزہ کے گھر میں ویرانی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کے الفاظ لفظ میرے ہیں کہ جا کے ماتم کرو. ٹھیک ہے. تو عورتوں نے جا کے ماتم کیا، اور روایت میں کہ انہوں نے بازوں کو یوں موڑ کے اپنے بازوں کو اس طرح سے ماتم کے طور پہ مارا. ہم سینے پہ ہاتھ کر لیتے. آپ اچھا ایک آخری سوال، اب یہ پڑھتے ہیں، میں میزبان ہوں، آپ اس کا جواب دیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جی آپ کو کیا لگتا ہے جب کربلا میں امام حسین کو خبر پتہ چلی ہوگی کہ بھائی ان کا بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا، ان کو نیزہ لگ دیا، گھوڑوں نے پامال کر دیا، انہوں نے کیا کیا ہوگا، یا ان کی ماں نے کیا کیا ہوگا؟
غم کیا ہوگا نا کہیں نہ کیا ہوگا بھائی. ایک چھوٹا ریگاڑی ہوتا ہے ہم یوں ہاتھ میں مار لیتے ہیں غم میں وہ ٹھیک سب ہے اس کو تو ہم ٹھیک ہے. بالکل نہیں, وہ تو ہمارے ائمہ ہر سال کنٹرول میں نہیں ہے نا. آرگومنٹ آپ کو اور میرا اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ جو آپ رول اصول تراویح پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے اسے آرگنائز کر لیا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے ماتم کو آرگنائز کر لیا بھائی. اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. اس پہ اللہ کے رسول کی نہ سکے یہ کام نہیں کرنا, نہ انہوں نے کر کے دکھایا. ماتم تو انہوں نے حکم بھی دیا اور اس کے ان کے زمانے میں ہوتا ہے روکا نہیں انہوں نے. تراویح کو روکا ہے انہوں نے کہ الگ الگ پڑھو, سب پڑھ رہے تھے. خود تراویح کے وقت انوویشن دیکھیں نا کتنی پھر آپ لے کے آئے آگے, چھری نکال لی. دیکھیں یہ الگ بات. ابھی ہم پرنسپل پہ بات کرتے ہیں نا, انوویشن پہ آپ آتے ہیں. ابھی ہم پرنسپل پہ بات کر لیں. ہمارے امام ہر سال, ہمارے یہاں روایت ہے صحیح ترین روایت کہ ہمارے یہاں لوگ محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ ہمارے ائمہ کے گھروں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں, لوگ سمجھتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے. یعنی اس قدر ہمارے امام گریا کرتے تھے, وہ روتے تھے, لوگوں کو جب مجلس سے گھر برپا کرتے تھے. تو ہم نے تو اس پہ عمل کرنا. میں کوئی بری بات نہیں, آج یاد کر کے ہم بھی رو سکتے ہیں, ہاں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. ہمارے یہاں ماتم کا بھی, مگر میں وہی کہہ رہا ہوں جب آرگنائز کر کے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ایک کلچر کو تو پھر اس کو بھی برا کہنا چاہیے نا آپ کو. نہیں برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ روکا نہیں گیا. وہاں پہ روکا گیا ہے. دو چیزوں کو آپ ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا. وہاں پر روکا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تراویح والا. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس سر اسے اس طرح سے زد و کوب ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نبی پاک کی تعلیمات کے خلاف نہیں. یہ کہاں لکھا ہوا کہ زد و کوب اللہ کی امانت میں خیانت کا سبب بنتا ہے؟ نہیں تو ہم خودکشی کر لیں وہ جائز ہو جائے گا. ہم خودکشی تھوڑی کر رہے ہیں, میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں آپ کے. کتنے لوگ مرتے ہیں, میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا پسٹل سے کرتے ہوئے. وہ حرام ہے, وہ غلط ہے. کوئی گلے میں تلوار چلا لے, اب یہ حرام چیز ہے نا, اس چیز میں مر رہے ہیں نا بندے. نہیں غلط کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ساتھ غلط کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہے. جو طریقہ ڈیسنٹ طریقہ ہو سکتا ہے غم کے اظہار کا وہ جائز ہے. کوئی تلوار مار لے کہتا ہے جی میں بہت غمگین ہو گیا, چھری مار لے, پسٹل مار لے, یہ غلط انڈیویجول فیل ہے نا سر. اب بائک چلاتا ہے انسان بالکل صحیح چلا رہا ہے, ایک ون ویلنگ کر کے مر جاتا ہے, اب وہ اس کا انڈیویجول فیل ہے نا, ٹھیک ہے, ایکسٹریم, خود اپنے اس حد سے بڑا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہمارا ایک ڈیسنٹ سا بڑا محتاط سا پاک و پاکیزہ سا دین ہے. غم کے دنوں میں غم کرتے ہیں, خوشی کے دنوں میں خوشی کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے امام فرماتے ہیں کہ شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے غم میں غم کرتے ہیں, ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے غم کا طریقہ بھی ان سے لیا. میں پھر کہہ رہا ہوں طریقہ ہم نے وہاں سے لیا, اس میں ایڈیشن کلچرل طور پر ہو گیا کہ سنگت بن گئی, سالار آتا ہے, ماتم ہوتا ہے, پہلے فضائل مصائب یہ ہوتے ہیں, اس میں ایڈیشن. یہ بدعت نہیں ہے, یہی بدعت, اس سے منع نہیں کیا گیا. یہ بھی بدعت حسنہ کہتے ہیں. اس سے منع نہیں کیا گیا, اس سے کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں. بہت چیزوں سے منع نہیں کیا گیا, اس بات کو ہم حجت نہیں کر سکتے. نہیں آپ جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا آپ ان کو دین کا حصہ بنا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. بھائی لمبے بال رکھنے سے منع نہیں کیا گیا نا, آپ رکھ لیں لمبے بال, ہم نہیں بدعت کہیں گے آپ کو, کیا پرابلم ہے, نہیں منع کیا گیا. کرائٹیریا بتایا گیا, حلال حرام جانور کی بات کر رہے تھے نا, بتا دیا گیا بھائی یہ حلال اس کو کھا لو. مچھلی کے بارے میں کہا گیا یہ حلال ہے. سی فوڈ کتنے طرح کی چیزیں دنیا پائی جاتی ہیں, یہ چیز کھا سکتے, باقی چیز نہیں کھا سکتے. ثواب ہے اس چیز کا, کس چیز کا, ماتم کا. ہاں اجر ثواب ہے بالکل. آپ دیکھیں کہ آپ محبت کا اندازہ لگائیں کہ آپ رسول سے اور ان کے گھر والوں سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ ہمیں پیپر کٹ لگ جائے تو ہم چیختے رہتے ہیں, لیکن رسول کی محبت میں ہم لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور ہم رو نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ کام کر دیا. ثواب ہے نا, محبت